بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم گزشتہ درس میں تفسیر قرآن کی 3 آیات ہم پڑھے تھے، تفسیر سورۃ الکہف کی۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ فقہ اور کچھ سیرت دونوں کو بھی ساتھ میں 3 سبجیکٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ لے کر چلوں گا انشاءاللہ، اور یہ سب آپ کو اسکرین پر واضح نظر آ رہا ہوگا اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا۔ آپ وہاں سے پھر مزید کچھ بعد میں شک رہا یا آپ سننے میں مس ہو گیا تو بعد میں آپ وہاں سے اس کو پھر سے سن سکتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ہم نے اس سے قبل کے درس میں سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ تو خوشخبری دینے کے تعلق سے بات واضح ہو گئی تھی۔ اہل ایمان جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام ہے جس کو انذار ڈرانا کہا گیا ہے، اور وہ ڈرانا ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے ہے۔ تو یہاں کہا گیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈراتے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ قالو، جن لوگوں نے کہا۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، یعنی اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون کون ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ یہود اور نصارہ ہے اور مشرکین بھی ہیں۔ کیسے؟ یہود کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی تو پتہ ہے آپ کو، نصارہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ان کی والدہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اور بالعموم تمام ہی مشرکین اس زمانے کے یہ سمجھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں، اور فرشتوں کی جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بس جو چیز اپنے پاس ناپسند تھی، بیٹیوں کو وہ نہیں پسند کرتے تھے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے رکھ دیا، کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح چاہے وہ بیٹا قرار دو یا بیٹی قرار دو یا بیوی قرار دو، کسی کو اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لم یلد ولم یولد، بلکہ اس سے پہلے کیا کہا؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا اصطفى البنات علی البنین، کہ انہوں نے بیٹیوں کو ترجیح دی بیٹوں پر، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی، حالانکہ ان کے پاس
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کبھی انہیں خوشخبری دی جاتی کہ آپ کو بیٹی ہوئی ہے تو وہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے کے مارے اپنے آپ کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو چیز وہ خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی پروف ہے ان کے پاس؟ اللہ نے کہا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جہالت کی بات یہ کر رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا کے پاس اس کا علم تھا ہوگا، ان کے پاس نہیں ہوگا، یہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ نے کہا وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ باپ دادا کی تقلید پر کہہ رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں باپ دادا کی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، تو اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی شرک میں یا بدعات میں اس وقت جاتا ہے جب اس کے پاس علم نہ ہو، جب اس کے پاس علم نہ ہو۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا تو وہ شرک نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان لو، کیا جان لو؟ علم حاصل کر لو۔ کس بات کا علم حاصل کر لو؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلے علم حاصل کرو، عمل بعد میں، پہلے علم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے وحی آئی تو کیا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا آپ کو؟ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا؟ حج کا حکم دیا گیا تھا؟ کسی نیک کام کا حکم دیا گیا تھا؟ نہیں۔ پہلے کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا تعارف پڑھو، اپنے رب کا نام پڑھو اپنے رب کو، اپنے رب کے بارے میں معلومات حاصل کرو، جانو۔ تو علم بہت ضروری ہے۔ اور کون سا علم ضروری ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں۔ لوگ دنیاوی علوم پر بہت مرتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں میرے ساتھ جوائن ہیں اور جتنے لوگ بھی بعد میں دیکھنے والے ہیں، سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لیں کہ کیا آپ دینی تعلیم کو پسند کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے؟ کیا آپ اس کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں جتنا وقت آپ دنیاوی تعلیم کے لیے دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے دینی تعلیم کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں جتنا پیسہ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم کے لیے بڑے سے بڑا اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈونیشن فیس، فلاں فیس، سال بھر کے لاکھوں میں بھی بعض لوگ دینے والے ہیں۔ بڑے بڑے نامور اسکول ہیں، وہاں پر لاکھوں کی فیس دیتے ہیں۔ دے کر بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ کیا دین اللہ کا تعارف ہو رہا ہے؟ دین کا تعارف ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر بچہ وہاں جتنا پڑھ کر آیا وہ بس نہیں ہوا، پھر اس کو مزید پڑھاؤ ٹیوشن لگا کر، وہاں ایک سے ایک قیمت لگا کر آپ ٹیوشن لگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کریں گے لیکن دین کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آج بہت سے لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بے دین ہیں، دینی تعلیم نہیں ہے۔ کل میرا خطبہ تھا ایک مقام پر جمعہ کے دن بودھن میں، دینی تعلیم، دین سے دوری کے اسباب۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل علم سے، علماء سے اور دینی تعلیم سے، مساجد سے نفرت، یہ ہماری دین سے دوری کا ایک سبب ہے۔ ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ زوم پر ہمارے ساتھ کتنے لوگ جوائن ہیں؟ ہاں آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ جوائن ہونے والوں کی تعداد 18 بتا رہا ہے۔ تو کیا یہ کافی ہے؟ اتنا جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، ہر گروپ میں ہمارا میسج جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، لیکن لوگ جوائن ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ بہت وقت ہے، اب تو سب خالی ہے، لیکن اس کے باوجود سننا نہیں چاہتے ہیں، وقت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اگر یہی کوئی فلم ریلیز ہوتی، کوئی نیا سیریل آنے والا ہے، کوئی کامیڈی جو ہے نا آنے والی ہے، تو پھر دیکھو آپ 20 منٹ نہیں ہوتا ڈال کے 20,000 لوگ، 30,000 لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 20 کے، 30 کے، 50 کے، 5 دن میں 5 لاکھ لوگ اور کئی لوگ لاکھ لوگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ لوگوں کا آج کا جو ماحول ہے
جہالت کا ماحول ہے. آج ہم بھی جس دور میں جی رہے ہیں یہ جہالت ہے، علم کے دور سے ہم نہیں گزر رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے کیا کہا؟ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اس بارے میں اللہ نے کہا کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. کبرت کلمتن، بہت بڑی بات، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یہ بات چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے اولاد بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ نے کہا کبرت کلمہ، بہت بڑی بات انہوں نے جو اپنے منہ سے نکالی ہے. کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ کوئی جانتا ہے اللہ کی اولاد کو، نہ دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان یقولون الا کذبا، کہ یہ سب جھوٹ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی بات ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایک بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلا کرتی ہے، وہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو خاص طور پر اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں یا بیٹی قرار دیتے ہیں یا بیوی قرار دیتے ہیں، اس کا حقیقت سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محض افترا پردازی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اگلی دو آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. آپ جانتے ہیں یہ سورت مکی ہے. مکے کے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصد ہے، مکے کے مسلمانوں کی تربیت، ایمانی تربیت کرنا مقصد ہے. اسی لیے اس سورت میں اصحاب کہف کے واقعے کو خاص طور پر ذکر کیا گیا. اصحاب کہف جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا لیا تھا، تو یہاں مکے کے لوگوں کو بھی اسی حالات کا سامنا تھا. اسی لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. لیکن اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا، آپ کے صفات، آپ کے افعال، آپ کے کام، اور پھر عقید توحید کے خلاف ہونے والی باتوں کا رد اور ان لوگوں کو ڈرانا. پھر اس کے بعد تب بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں، کتنے سال، 13 سال تک مکے میں دعوت آپ دے رہے ہیں. لوگ ایمان لانے والوں کا جو ریشو تھا بہت کم تھا، امید کے مطابق نہیں تھا. لوگ آپ کو نبوت سے پہلے جتنا چاہتے تھے، نبوت سے پہلے آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح وہ اپنے دنیاوی کاموں میں آپ کو آگے بڑھاتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھاتے تھے، آپ کو سچا اور امانت دار مانتے تھے، تو ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں. لیکن قبول نہیں کیا لوگوں نے. تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اس قرآن پر ایمان نہ لائیں. یہاں پر الحدیث کس کو کہا گیا؟ قرآن کو کہا گیا. اسفا، افسوس میں، پچھتاتے ہوئے کہ کیا بات ہے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں. یعنی آپ کو چاہیے آپ دعوت دیں، دعوت دینے کے بعد انک لا تہدی من احببت، اللہ نے دوسرے مقام پر کہا نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام راستہ بتانا ہے، راستے پر چلانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کے قریبی رشتہ دار ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کے چچا ایمان نہیں لا رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو آپ کے قریبی ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں، الٹا آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے آپ کے پیچھے آ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، قصے کہانیاں کہتے ہیں، دیوانہ پن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں. تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو لگتا تھا شاید میرے پہنچانے میں کمی ہے. دیکھیے آپ یہاں سوچنے کا ایک انداز اللہ کے نبی کا ہم کو بتایا گیا. آپ لوگوں کے اندر کمی نہیں سمجھتے تھے،
آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بولنے میں، میرے بتانے میں کچھ فرق ہے، اس وجہ سے لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو آپ اپنی غلطی تصور کرتے تھے. آج ایسے ہیں ہم نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی غلطی کو دوسروں پر ڈالتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آپ نے یہ سمجھا شاید یہ میری غلطی ہے، میرے پہنچانے میں کچھ فرق ہے، لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ بسا اوقات اپنے آپ کو ہلاک کر لینا چاہتے تھے. خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، تو ہلاک کیوں کرنا چاہتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، اتنا بڑا بوجھ آپ پر ڈالا ہے، اور لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جیسے آدمی بسا اوقات تنگ آ جاتا ہے کسی چیز سے، تو انتہائی اقدام ہی اس کے سامنے نظر آتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ پر کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، صرف آپ کا کام پہنچانا ہے. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ کیا ہم نے پہنچایا ہے؟ ہم مشرکین کو اور دیگر لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن کیا وہ لعن طعن کے حقدار ہیں ہمارے؟ ہم ان کو لعن طعن تو کر رہے ہیں، ارے وہ ہم پر قابض ہو گئے، وہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، لیکن کیا واقعی میں ہم نے کبھی ان کو دعوت دی ہے؟ ہم نے کبھی دعوت نہیں دی ہے. ہم نے کبھی ان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے کبھی ان کو توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے کبھی اللہ کا تعارف نہیں کروایا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف نہیں کروایا. دینی احکامات کیا ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہے ان کے ذہنوں میں، کبھی ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے. اور ہم بس یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ کیا ہم نے ان تک کبھی دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے؟ آج اللہ کے نبی نہیں ہے تو یہ کام کس کا ہے؟ امتیوں کا ہے. یہ کام امتیوں کا ہے، ہم پہنچائے ہی نہیں ہیں. تب اب اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کام ہے دنیا پرست لوگ نہیں کر سکتے ہیں، دنیا پرست لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور دنیا پرست لوگ ایمان پر بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کی وجہ اس دوسری آیت میں، آیت نمبر 7 کے اندر بیان کی گئی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پہ جو کچھ ہے وہ ہم نے زمین کی زیب و زینت، زمین کا ڈیکوریشن ہے. اب اس کے اندر پھل ہیں، پھول ہیں، نہریں ہیں، ہاں مختلف قسم کے زبردست بہترین سینریز ہیں، ایک سے ایک مناظر ہیں، اور صاف شفاف چشمے ہیں، کہیں آبشار ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، ہاں مختلف قسم کے پھل ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے سہولیات، جتنی سہولیات آج کے زمانے میں جتنے آرام سے ہم اور آپ آج زندگی گزار رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیں. آج ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے. کیا یہ سہولت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ پچھلے زمانے میں لوگ ایک حدیث سننے کے لیے جاتے تھے لمبے لمبے سفر کر کے. آج آپ دیکھ لیں لمبے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ایک جگہ جمع ہے. سعودی والے بھی ہیں یہاں پر، قطر والے بھی ہیں، پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے آدمی یہاں پر ایک سسٹم پر جمع ہے، اور سب ایک جگہ سے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پچھلے زمانے میں آپ لوگوں کو مسجد یونس کو بلایا جا رہا ہے، بھائی آئیے، اٹھ کر آئیے، ناشتہ گرم گرم ناشتہ جو ہے منور بھائی لا رہے ہیں، تو آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسجد کو آنے کے لیے آپ تیار نہیں. کتنا فاصلہ ہوگا آپ کے گھروں سے؟ زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تیار نہیں ہیں. لیکن یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس نعمت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے. دور دور سے، کتنی دور ہے اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے، سب یہاں جمع ہو کر علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں، اور جتنی آج سفر کرنے کے جتنے بھی جو ہے نا سواریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے نکال دی ہیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں کیا ہے؟ زینت اللہ. کس کے لیے زینت ہے؟ زینت اللہ، زمین کے لیے زیب و زینت ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ چمک دمک، یہ سب زمین کی زینت ہے. کیوں بنا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
تاکہ ہم دیکھیں کون ہے ان لوگوں میں جو اچھا عمل کرتا. احسن، احسن کہا گیا. احسن کس کا مطلب ہے؟ احسن کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا. ہم مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، سستی مل رہی ہے، کچرے میں پڑی ہوئی ہے، ڈھیر ساری پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر لائیں گے، یا مہنگے سے مہنگی قیمت دے کر اچھی چیز اٹھا کر گھر لے آئیں گے؟ جو چیز سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوگی ہم وہی اٹھا کر لائیں گے، اگرچہ کہ اس کی قیمت زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوانٹٹی مطلب نہیں ہے، کوالٹی مطلب ہے، کوالٹی سے مطلب ہے. تو اس لیے کہا احسن عملا. اچھا، دوسری چیز عمل اچھا ہونا ہے، چہرہ اچھا ہونا نہیں ہے. احسن، ارے ہم تو فیئر اینڈ لولی لگا لیے، خوبصورت ہو گئے. ہاں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ہم خوبصورت ہیں، گورے کلر کے ہیں، ہمارے بال اچھے ہیں، ہماری باڈی اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا ينظر اللہ الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا. آپ جم کو جا کر باڈی بنا رہے ہیں، بیوٹی پارلر جا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ عمل چاہیے. کون سا عمل؟ احسن، سب سے اچھا عمل. احسن کی صحیح تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ اصوب. اصوب کا مطلب سب سے زیادہ سیدھا، درست. کون سا عمل ہوگا سب سے زیادہ درست؟ آپ عمل کر رہے ہیں، صبح سے شام تک عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، تو وہ احسن نہیں ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن وہ احسن نہیں ہو سکتا ہے. تو اصوب، اصوب کا مطلب ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے موافق ہو. احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، یہ دنیاوی رنگ ریلیوں میں مصروف ہونے کے لیے نہیں، یہ زینت کی چیزوں میں پیچھے پڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بھیجا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ان چیزوں میں رہتے ہوئے بھی عمل کرنا ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، جا کر پہاڑ پر زندگی گزار لیں. جیسے بعض لوگ ہیں جو جماعت میں فلاں فلاں کے نام پر جو ہے نا چلے لگا کر اس کے نام پر اس کے نام پر چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے بیزار ہیں، صوفیت اور رہبانیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت جو لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہے، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی چیزوں کو ایک حد اور معیار کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دین پر عمل کریں. دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے نہ جائیں، اور دنیا کو چھوڑ کر دین کا جو دھرم بھرنے کی بات ہے یہ ناممکن ہے. انسان کو دین اور دنیا دونوں ضروری ہیں، لیکن دنیا کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، دین کا غلبہ ہونا چاہیے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو کچھ اس پر ہے، یعنی زمین پر جو کچھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم اسے ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیں گے. اور جو کچھ اس پر ہے ہم اسے ختم کر کے ایک ہموار میدان، چٹیل میدان. اتنے اعلیٰ اعلیٰ بلڈنگاں ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹاورز ہیں، ہاں، یہ سب پارک ہیں، دنیا کی یہ ساری چیزیں، یہ فیکٹریز، یہ بڑی بڑی اعلیٰ عالی شان عمارتیں، یہ سب کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، صاف شفاف میدان، کچھ بھی نہیں رہے گا یہاں پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی پوری دنیا کیسے صاف ہو سکتی ہے؟ آج خود انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، آج خود انسان اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے. آپ شام کے علاقے کو دیکھ لیں، شام میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، ان کے گھروں کو تہس نہس کیا گیا، شہر کے شہر اجاڑ دیے گئے، پوری طرح چٹیل میدان بنا دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کن کے ذریعے سے پوری زمین کو صاف و شفاف بنا دے، اور یہاں پر کوئی ایک چیز، نہ جھاڑ ہوگا، نہ پیڑ ہوگے، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے. پہاڑ تو روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور اس دن کا کیا عالم ہوگا. تو ان دو آیات میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ افسوس نہ کریں، آپ کا کام کرتے رہیں. دوسری طرف جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں.
اور جو لوگ دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، یہاں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ ختم ہونے والا ہے سوائے اللہ کی ذات کی. تو اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دے گا، یہاں سے سب کا خاتمہ کر دے گا، کوئی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے. تو پھر اس دنیاوی زندگی کو جو کہ باقی نہیں رہنے والی ہے، اس دنیاوی زندگی کو اہمیت دینا چاہیے یا اخروی زندگی کو اہمیت دینا چاہیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے؟ تو اسی زندگی کو اہمیت دینی چاہیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے خیال سے آج کے حد تک یہ 4 آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی آج، یہ کافی ہیں. انشاءاللہ تفسیر سورہ کہف کے اندر اگر اس میں کچھ سوال ہے تو میں آپ سب کو انمیوٹ کرتا ہوں. میوٹ. آپ کو کوئی سوال ہے تو خود سے آپ اپنے آپ کو یہاں سے انمیوٹ کریں، انمیوٹ کر کے آپ خود سے سوال کر سکتے ہیں. جی ابھی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو تھوڑا چائے پانی کی باتیں بند کریے. ہاں تو فقہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو جاننا ضروری ہے، جو کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کو کھول کر بیان کیا جانا. تفقہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تفقہ عطا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اس لیے میں نے پھر سے میوٹ کر دیا ہوں. اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، رائز ہینڈ بل کر بتاتا ہے سائیڈ میں، آپ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ ان کا انمیوٹ کر کے بات کی جائے گی. تو تفقہ ضروری ہے، اس اعتبار سے ہم نے آج کے اس درس میں فقہ کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں فقہ کے اندر. یہ کتاب جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ عاصم الحداد کی کتاب ہے، فقہ السنہ نام کی. بہت اچھی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اور اس کے اندر اختلافی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا اور واضح مسئلہ جو ہے اس کو بھی ہاں. توفیق احمد صاحب بات کریے، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ، انمیوٹ کر کے بات کریے. قاری صاحب ہے شاید. جی نہیں شیخ، وہ دیکھ رہا تھا میں آپ ہاتھ اٹھانے کا تو ارے سسٹم میں دیکھ رہا تھا، اچھا معاف کرنا. اوکے ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم کتاب الطہارہ میں جائیں گے. تو طہارت کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا. پاکی کن چیزوں سے حاصل کرنا ہے؟ جو ناپاک چیزیں ہیں ان سے، گندگی ہے ان تمام چیزوں سے پاکی حاصل کرنا ہے. صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان. تو آدھا ایمان صفائی ستھرائی کا کس طرح پورا ہوگا؟ جب ہم گندگیوں سے، نجاستوں سے دور رہیں گے. تو نجاست کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں گے کہ کون سی چیز گندی ہے جس کو اسلام نے گندا قرار دیا ہے، تب ہم اس سے بچ سکیں گے. تو گندگی وہ چیز نہیں ہے جسے ہم گندا سمجھ لیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم گندا سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کو گندا نہیں سمجھا گیا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اسلام نے اس کو گندا قرار دیا. تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں کن چیزوں کو گندگی قرار دیا گیا. آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نجاست اور اس کی قسمیں. نجاست سے مراد گندگی.
ایک عام لفظ، نجاست یعنی گندگی، جس سے پاک رہنا، اور اگر کپڑے کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو اس کا دھونا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے یا پاک رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو صفائی ستھرائی کی تعلق سے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا۔ حکم اللہ کا کیا ہے؟ صاف رہنا، صاف رہنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آدھا ایمان ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان گندا نہیں رہتا ہے، گندگی سے وہ دور رہتا ہے، نجاست سے وہ دور رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو خود بھی پاک صاف رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ جتنی چیزیں ہمارے استعمال میں آنے والی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ لیکن معاف کرنا، ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے۔ کیا ہے؟ جہاں کچرا نظر آتا ہے لوگ بتا کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا ایریا ہے۔ اب ہمارے اولڈ سٹی کی بات لے لیجئے، اولڈ سٹی اور نیو سٹی کا آپ خود ایک بار سروے کیجئے، آپ باہر نکلیے اور نکل کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جہاں کچرا ہے وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں کچرا نہیں ہے وہ کس کا محلہ ہے؟ غیر مسلمین کا محلہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہاں لوگ صفائی گورنمنٹ والے، بلدیہ والے کر رہے ہیں اور یہاں آ کر نہیں کر رہے ہیں؟ ڈالنے والے پر بھی فرق پڑتا ہے، کہاں ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، پھر وہ سارا نظام سب کچھ ہے۔ گھروں کا حال کیا ہے؟ گھروں میں گندگی ہے، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے، نل کا دن آ گیا تو پانی پورا بہہ کے جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان نہ خود تکلیف اٹھائے، نہ کسی دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ نجاست میں سب سے پہلی قسم جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے مردار۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ مرا ہوا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، کوئی بھی چیز جس کے اندر روح ہے وہ مرا ہوا ہے، وہ مردار۔ اب انسان ہے، انسان بھی مر گیا تو کیا وہ نعوذ باللہ نجس ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کیا انسان بھی نجس ہے؟ پھر مرے ہوئے شخص کو کوئی چھیے گا نہیں، ڈیڈ باڈی کو ہاتھ نہیں لگا، نہیں بھائی یہ نجس ہے، نہیں۔ یہاں مراد وہ درندے یا پرندے یا وہ تمام جانور جو اپنی موت آپ مرے ہوں، یا وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گئے ہوں، یا چوٹ کھا کر، یا جو بلندی سے گر کر مرا ہوا ہو، یا جسے درندے نے پھاڑ دیا ہو، یا کسی جانور کو کسی دوسرے آستانے پر لے جا کر، آستانہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی لوگوں کو اچھا معلوم ہے، گرین پگڑی لوگوں کو سب پتا ہے، آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وہاں لے جا کر اللہ کے نام پر بھی ذبح کیا گیا ہو۔ فرق سمجھیے، کسی بھی جگہ پر اللہ کا نام لو حلال، لیکن آستانے پر جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر دین کے نام پر غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، وہاں جا کر اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہہ کر بھی اگر ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہی ہوگا، اور وہ مردار ہی شمار کیا جائے گا۔ ذبح کرتے وقت ایک تو آستانے پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تب بھی حرام، آستانے کے علاوہ کسی اور جگہ پر ذبح کرے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہاں دیکھیے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو ان سب کا حکم بھی کیا ہے؟ مردار ہی کا ہے، وہ سب کے سب مردار کے حکم میں شامل ہے۔ دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے۔ اور ایک اور آیت سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 3 ہے، تفصیل سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا وہ جو گلا گھونٹ کر یا کسی ضرب سے یا کسی جو بلندی سے گر کر مرے، یا جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا وہ سب کے سب مردار ہے۔
اچھا ایک جانور ہے جو زندہ ہے, مرا نہیں ہے لیکن زندہ ہے, لیکن لوگوں نے کیا کیا, اس کا گوشت پیچھے سے کاٹ لیا. ایسا ہو سکتا ہے کوئی جانور زندہ چل پھر رہا ہو اور اس کی ران کا لیگ پیس نکال لیے پیچھے سے, زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے, کیسا مزیدار رہیں گا, نہیں بہت ٹیسٹی رہیں گا, لیکن اس کو حرام قرار دیا گیا, اس کو بھی مردار کے حکم میں کہا گیا. عرب کے لوگ اسلام سے پہلے ایسا ہی کرتے تھے, عرب کے لوگ اسلام سے پہلے زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیا کرتے تھے, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. جیسے کہ یہاں پر حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کی, حضرت ابو واقد اللیثی سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندہ جانور کے جسم سے جو گوشت کا ٹکڑا کاٹا جائے گا وہ بھی مردار ہے. جانور زندہ ہے لیکن اس کا گوشت اس سے الگ کر لیا گیا, وہ مردار ہے. اس بارے میں تمام علماء سلف کا اجماع ہے. اچھا جو چیز مردار کے حکم میں داخل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ صحیح سوال یہ ہے کہ مردار کو گندگی کیوں, یہ سوال مطلب یہ ہے کہ جانور مرا ہوا فلاں فلاں, ہم بات کر رہے ہیں نجاست کی, یا مرے ہوئے جانور کو جو نا مردار کہا جا رہا ہے یا کہ نجس کہا جا رہا ہے, کیوں ایسا؟ تو اس لیے کہ وہ جانور, مرا ہوا جانور یا اس کا گوشت, زندہ جانور کا گوشت اگر کاٹ لیا گیا, جسم پر کہیں لگ گیا یا کپڑوں کو کہیں لگ گیا تو اسے دھونا ضروری ہے, یہ بتانے کے لیے یہاں پر لایا گیا. کھانا تو حرام ہے ہی, وہ تو حرام ہے کھانے کے لحاظ سے, لیکن نجاست, نجس جو کہا گیا اس معنی میں کہ وہ جسم کو اگر لگ جائے انسان کے یا کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باوجود یہ کہ مردہ ہیں, اپنی طبعی موت مری ہوئی ہیں, اپنے برتن میں آپ رکھے ہیں, اپنے بگونے میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے رکھا ہے, لیکن وہ نجس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مردہ مچھلی, مچھلی ہے, مچھلی زندہ لا کر رکھیں گے آپ سوائے مرل کے, وہ بھی مرل بھی آج کل مری ہوئی آ رہی ہے, مرل مچھلی کے علاوہ اکثر تو لوگ مچھلی کیسی لاتے ہیں, مری ہوئی مچھلی لاتے ہیں. اب اس کو ذبح کرے نہیں, حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, ہم سمندر میں جاتے ہیں, سمندر کا سفر کرتے ہیں, تو کیا ہم وہاں جا کر پانی, جب ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے پینے کا پانی اگر استعمال کر لیں گے تو پھر وضو کے لیے استعمال کر لیں گے تو پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں بچے گا, تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیا حدیث کے الفاظ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے, اس کا مردار حلال ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں درس دیا گیا کہ مچھلی یا سمندر کا وہ جانور جو زمینی جانور کی مشابہت نہ رکھتا ہو, وہ تمام, اور چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہ ہو, تو وہ جانور حلال ہے, چاہے وہ مرا ہوا ہو, اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ٹڈی, احلت لنا میتتان ودمان, آپ نے کہا تھا الحوت والکبد, یا کیا کہتے ہیں اس کو, ٹڈی, تو اس کو بھی حلال کیا گیا. اچھا ایک اور چیز ہے جو مری ہوئی ہے لیکن نجس نہیں ہے, مکھی ہے, مری ہوئی مکھی ہے, وہ نجس نہیں ہے, گندی نہیں ہے. اب آپ کے پاس تو صاحب کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہے, اڑتی بیٹھتی ہے, اگر کسی چیز پر بیٹھ جائے تو اس سے ہر چیز کو دھونا مشکل ہو جائے گا. اگر مکھی کو نجس مان لیں گے تو کن کن چیزوں کو آپ دھو گے؟ کپڑوں کو دن میں جو نا کئی مرتبہ وہ مکھی اپنے جسم پر بیٹھتی ہے, آپ کے کپڑوں پر بیٹھتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء پر بیٹھتی ہے, کئی چیزوں پر بیٹھتی اٹھتی رہتی ہے, تب اس لیے اس کا دھونا ناممکن ہے. مکھی ہے, اور اس پر قیاس کرتے وہ تمام جانور جن کے جسم میں خون نہیں ہوتا, مکھی کے ساتھ ساتھ وہ تمام جانور جن کے جسم میں, مکھی کو مارو گے تو خون نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. مچھر کو مارو گے تو خون نکلے گا, کس کا خون نکلے گا؟ مچھر کا نہیں, ہمارا نکلے گا. مچھر کے اندر بذات ہی خون نہیں ہوتا ہے,
وہ جو ہم مچھر مارتے ہیں ہاتھ پہ خون لگ جاتا ہے تو وہ خون کون سا ہے؟ مچھر کا نہیں ہے، انسانوں کا خون ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی مچھر کو خون لگ رہا ہے، مچھر اگر جسم پر بیٹھ جائے تو کیا کپڑے جو ہے نا نجس ہو گئے؟ نہیں ہوں گے، نجس نہیں ہوں گے، بلکہ اس صبح سے شام تک کئی مرتبہ آپ سے جو ہے مستفید ہوتا رہتا ہے. خون نہیں، جس میں جیسے چونٹی ہے یا بھیڑ ہے یا شہد کی مکھی وغیرہ ہے تو یہ تمام کے تمام نجس نہیں ہیں. اچھا، پہلی دلیل مردار کے تعلق سے، مردہ جانور اور دو خون حلال کیے گئے. 2 مردہ جانور میں مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون میں جگر اور تلی ہیں. کلیجی اور تلی آپ بڑے شوق سے ناشتے میں اس کو استعمال کرتے ہیں. عید کے دن تو سب کلیجی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. گوشت چاہے قصاب دے یا نہ دے، پہلے کلیجی دے. ہاں، کلیجی ملے گی ناشتہ ہوگا، نہیں تو ناشتہ نہیں ہوگا اس دن. تو کلیجی کیا ہے حقیقت میں؟ ایک فریز کیا ہوا بلڈ ہے، خون ہے. اللہ نے اس کو فریز کیا ہے، جمع ہوا خون ہے. آپ اس کو کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ خون ہے. تلی ہے، تلی کیا ہے؟ خون ہے. یہ 2 جمع کیے ہوئے خون ہے. ہمارے لیے خون کو حرام کیا گیا. کون سا خون؟ جو بہتا ہوا خون. گلا کاٹیں گے گائے کا یا بکرے کا یا کسی بھی جانور جسے آپ کھاتے ہیں تو اس سے فوراً ایک فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے. وہ خون بہنے والا خون ہے، وہ جمع نہیں ہوتا، وہ بعد میں جا کے جمع ہوتا ہے لیکن پہلے نکلتا ہے بہتا ہوا. تو وہ بہنے والا خون کیا ہے؟ دم مسفوحہ جسے کہا گیا، اس خون کو حرام کیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اس خون کو بھی جمع کرتے ہیں، اس خون کو لے جا کر بھون کر کھاتے ہیں. بعض لوگ اس سے جادو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ خون حرام ہے. البتہ ٹڈی اور تلی جسے جگر کہا گیا، کلیجی اور تلی ہے، کلیجی اور تلی ان دونوں کو حلال کیا گیا ہے. تو یہ کلیجی یا تلی یہ چیزیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ نجس نہیں ہیں، یہ نجس نہیں ہے. یہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو نجس نہیں ہے، اس کو دھونا ضروری. یہ الگ بات ہے کہ کراہتاً آپ اس کو دھو لیتے ہیں، خون لگا ہوا ہے اس لیے، لیکن حکماً دھونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اسی کی ایک اور قسم ہے مردہ جانور سے کون سی چیزیں مستثنا ہیں. ان میں مردہ جانور کی وہ چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہوتی. دانت ہے، ہڈی ہے، بال ہے اور اون ہے. اس بارے میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اب اون ہے، آپ جو ہے جو بقرعید میں دمبے کاٹتے ہیں اس کا اون کیا ہوتا ہے؟ یوز ہوتا ہے. اس کے جو ہے سویٹر بنتے ہیں، اس کی کئی چیزیں بنتی ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے اس کا. ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، بٹنز بنتے ہیں اس کے، نہ جانے آج کل تو کیا کیا. بلکہ اب آج کل تو آپ صاحب وہ ہڈی پیس کے جو ہے نا شکر میں بھی ڈال کے ملا کے دے رہے ہیں، آپ وہ بھی جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہے ہیں لوگ، اللہ بہتر جانے. دانت ہے، ہاتھی کے دانت، ہاں دکھانے کے الگ، چبانے کے الگ، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت. ہاتھی کے دانت سے بہت چیزیں بنتی ہیں پچھلے زمانے میں، آج نہیں. پچھلے زمانے میں بہت سی چیزیں بنتی تھی. اس کی مسجد نبوی کے اندر ایک میوزیم تھا، اس کو القرآن الکریم کے نام سے ہاتھی کے دانتوں سے جو ہے قرآن بھی جو ہے نا بنائی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جس میں جان نہیں ہے، دانت ہے، ہڈی ہے، بال ہے، اون ہے، ان میں یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں، پاک ہے. بتانا مقصد کیا ہے؟ پاک ہے. یہاں پر امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے سلف میں بہت سے بزرگوں کو ہاتھی کی ہڈی سے کنگھی کرتے اور اس میں تیل رکھتے دیکھا ہے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. ہاتھی کی ہڈی سے مراد ہاتھی کے دانت ہی سے جو کنگھی بنتی تھی، ہاتھی کے دانت سے کئی چیزیں بنتی ہیں. کوئی سوال کر رہے ہیں، کوئی کسی کی آواز آ رہی ہے؟ سوال کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائیے. ہاتھی کے دانت سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، تو اس زمانے میں وہ استعمال کیا کرتے تھے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. تو آج کا یہ درس مردار کے بارے میں ہو گیا کہ مردار ناپاک ہے. اگر وہ جسم کو لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے. مردار میں ہم نے وہ جانور جو اپنی موت خود مر گیا، گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا گیا، یا چوٹ کھا کر مر گیا، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، یا درندے نے اس کو پھاڑ دیا، یا کسی آستانے پر غیر اللہ کی جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے اس جگہ پر ذبح کیا گیا ہو،
یا اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا، وہ سب کے سب مردار ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناپاک ہیں۔ مکھی کے بارے میں ایک ڈاؤٹ باقی رہ گیا۔ مکھی کے بارے میں ہم نے کہا کہ مکھی پاک ہے، دلیل چاہیے اس کی، دلیل آپ نے پوچھی نہیں آپ لوگوں نے، دلیل کیا ہے اس کی؟ جیسے روایت ہے امام بخاری، ابو داؤد اور احمد اور ابن ماجہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اس میں ڈبو دے اور پھر اس مکھی کو نکال کر پھینک دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اب ہمارے حیدرآبادی مزاج کے لوگ کریں گے بابا بابا کیا بھائی، مکھی ذرا گری بولے تو ٹھیک تھا، پورا اس میں ڈبا کے نکالو بولے بابا بابا۔ کیسا پینا وہ چائے؟ چائے میں گری تو چائے میں گرو، جا کے جو ہے آپ جوس کی دکان پہ بیٹھے، گنے کی جوس، گنے کے پاس تو مکھیاں اور زیادہ جو نا بناتے رہتے ہیں، وہاں آپ گنے کا جو ہے رس لے کے پینا چاہ رہے ہیں، شربت بنا کر اس کا پینا چاہ رہے ہیں، مکھی آ کے گر گئی، آپ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ گنے کا جوس پھینک دیں گے ہمارے لوگ، ان کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اس مکھی کو اندر پوری طرح ڈبا دو۔ اب بعض لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، اندر ڈبانے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کنجوس، مکھی چوس بولتے ہیں نا، وہ مکھی نکال کر بھی چوس لیتے ہیں، تھوڑا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہیں وہ مکھی چوس کام مت کریے، مکھی ڈبائیے اور نکال کر اس کو پھینک دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک پر میں شفا رکھا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ اب کون سا پر بیماری کا ہے، کون سا پر شفا کا ہے، یہ نہیں معلوم ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا رائٹ والا پر بیماری کا ہے یا لیفٹ والا پر اس کا شفا کا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پر ڈباتی ہے ون سائڈ گرتی ہے، ٹو سائڈ نہیں گرتی ہے، پوری طرح اندر نہیں جاتی ہے، ہاں مرنے کے بعد پوری طرح ہو سکتا ہے جب اندر چلی جائے، لیکن جب گرتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ اپنا ایک سائڈ، ون سائڈ اندر ڈبا دیتی ہے اور ایک سائڈ اوپر رکھ دیتی ہے، تب اس کو کیا کرنا چاہیے، اندر پوری طرح ڈبا کر نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے، تاکہ جو ڈاؤٹ ہے کہ کون سا پر جو اندر ڈبائی ہے وہ بیماری کا ہے یا شفا کا ہے نہیں پتا ہے، وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے، اور اگر اس نے بیماری کا پر ڈبایا ہے تو آپ نے اس کو پوری طرح اندر ڈبا کر دونوں پر ڈبا دیا ہے تو شفا کا بھی پر اس کے ساتھ چلا گیا، اب آپ کو بیماری بھی نہیں لگے گی۔ ہاں الا یہ کہ کچھ ایسی گندی مکھیاں ہیں، بڑی مکھیاں ہیں، یا یہ کہ بہت ہی زیادہ جس سے گھن ہوتی ہے، ایسی چیزیں اگر ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب اس کے بعد پینا چاہیے تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ اب آپ کو پینا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں اس کو ڈبو دو اور پھر اس کے بعد اس کو پھینک دو۔ اب سوال یہ ہے کہ مکھی کو اس میں ڈبویا گیا، اس چیز کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا، وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہو، کپڑے کو لگ گئی ہے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہے۔ مکھی صبح سے شام تک کتنے مرتبہ جسم پر، کپڑوں پر بیٹھتی ہے، اٹھتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے مکھی کا لگ جانا، مکھی کا کسی چیز میں ڈوب جانا اس چیز کو ناپاک نہیں بناتا ہے بلکہ وہ پاک ہی رہتی ہے۔ اگر مکھی وضو کے پانی میں گر جائے، اب کون بکیٹس میں، لوٹوں میں جا کے وضو کر رہا مول صاحب، آج تو نل کھولے کی جو نا جا کے ہم وضو کرتے ہیں، نل میں جو پانی آتا ہے اوپر ٹینک سے آتا ہے، ٹینک میں اگر مکھی گر جائے تو کہا گیا کہ وہ پاک ہے۔ اگر مکھی گر جائے، مکھی اگر گر جائے تو وہ پانی پاک ہے، اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ مکھی کی جگہ دوسری چیزیں اگر گر جاتی ہیں، اس میں جو نا کوئی پرندہ آ کر گر کے مر جاتا ہے، کبھی چپلک آ کر گر کر مر جاتی ہے، کبھی کوئی اور چیز اس میں جا کر گر جاتی ہے، اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے، تب اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ پانی جو کم ہو، جس کا مزہ یا جس کی بو اور جس کا رنگ بدل جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو ہمارا یہاں طہارت کا باب چل رہا ہے، طہارت کے اندر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں نجاست کی، اس کی پہلی قسم آج ہم نے سیکھی ہے مردار سے متعلق۔ مردار چیزیں تمام کی تمام حرام ہیں، تمام کی تمام ناپاک ہیں، سوائے جس کو احادیث میں اور قرآن میں ناپاکی سے الگ کیا گیا۔ مردار میں مچھلی ہے، اسے حلال بھی کیا گیا اور پاک بھی قرار دیا گیا، اور اسی طرح ٹڈی ہے، مردار ہے تو اسے بھی حلال کیا گیا،
اور اسی طرح کلیجی اور تلی ہے اسے بھی حلال کیا گیا. مکھی ہے یا مکھی کی طرح اور چیزیں ہیں جیسے چونٹی ہے یا مچھر ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی جائز قرار دیا گیا اور اس کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کو پاک چیزوں میں ہی شمار کیا گیا ہے.